أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 وَلَقَدْ آتَيْنَا بے شک ہم نے دی موسیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات 9 نشانیاں بینات کھلی یعنی 9 معجزے 9 نشانیاں. ٹھیک ہے جی. یہ کون کون سی تھیں؟ پہلا لکڑی کا سانپ بن جانا، دوسرا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ ہاتھ کو بغل میں ڈالنا اور سفید روشن ہو جانا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ 9واں پارہ سورۃ الاعراف ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ان کی نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ ان پر کات سالی بھی آئی، ان پر طوفان بھی آئے، اور ان پر ٹڈی کا عذاب بھی آیا، اور ان پر جوں کا عذاب بھی آیا. بس زفادیہ مینڈک، بددما خون یعنی پانی خون بن جاتا تھا، مینڈک یعنی چاروں طرف مینڈک ہی مینڈک، کپڑوں میں جوئیں، بستروں میں جوئیں، یہ ساری چیزیں. جب یہ عذاب وقفے وقفے سے آتے رہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے، موسیٰ یہ عذاب اس سے نجات مل جائے ہم مان جائیں گے، ہم سیدھے ہو جائیں گے. پھر وہ اپنی روش طریقہ چھوڑ دیتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب بھیجتے تھے. فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اللہ نے 9 نشانیاں ان کو دی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ استکبار کیا، نہیں مانا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیوں فرمایا؟ پیچھے تو کفار مکہ مشرکین مکہ کا ہے، تو وہاں پر یہ تھا کہ کفار مکہ مشرکین مکہ یہ کہہ رہے تھے جی یہ کھجوروں انگوروں کے باغ ہو جائیں، یہ کوئی صفا کیا سونے کا بن جائے، اس طرح کے معجزات ہونے چاہیے تب ہم مانیں گے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے معجزے قوم فرعون کو 9 معجزے دیے تھے، انہوں نے مانا تھا. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. انہوں نے کیا انکار کیا. ٹھیک ہے. اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا. فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، اِذْ جَاءَهُمْ جب ان کے پاس آیا، فَقَالَ تو کہا، لہو اس کو فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام یہ نشانیاں یا معجزات لے کر آئے یا یہ نشانیاں یا معجزات آئے تو فرعون نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو؟ انی لأظنک، بے شک میں تجھے گمان کرتا ہوں، یا موسیٰ اے موسیٰ، مسحورا جادو زدہ. نشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ مان جائے، حق کو تسلیم کر لے. معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ حق کو تسلیم کر لے. تو بجائے تسلیم کرنے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم جادوگر ہو. اور یہی بات کفار مکہ مشرکین مکہ نے بھی کہی تھی. اسی صورت آیت نمبر 47 میں اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. ان ظالموں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا ہو؟ تم پر جادو ہے. ٹھیک ہے. قال لقد علمت، اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقد علمت، بے شک تو نے جان لیا، تو نے جان لیا، ما انزل نہیں نازل کیا، ہؤلاء ان نشانیوں کو. اے فرعون تو جانتا ہے ان نشانیوں کو نازل کیا ہے الا رب السماوات والارض، جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا. بصائر، اللہ نے کیوں نازل کیے تھے؟ سمجھ بوجھ کے لیے، بصیرت کے لیے، سمجھنے کے لیے. دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ سمجھانا. اور فرعون تو جو کہہ رہا ہے کہ تو کیا ہے؟ جادوگر ہے، اور تو جانتا ہے کہ یہ نشانیاں، یہ معجزے کس نے بھیجے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کس لیے بھیجے؟ بصائر،
سمجھ بوجھ کے لیے، سمجھنے کے لیے، بصیرت کے لیے، ان پر ایمان لانے کے لیے۔ وَإِنِّي اور بے شک میں لَأَظُنُّكَ تجھے گمان کرتا ہوں یا فرعون، اے فرعون، مسبورا ہلاک کیا ہوا۔ تو کہتا ہے نا موسیٰ تو جادوگر ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے معجزے دکھائے، حق کی دلیلیں دکھائی، اب تو نہیں مان رہا تو پھر کیا ہے؟ تیرے لیے ہلاکت ہے۔ اور یہی ہوتا ہے جن قوموں کو اللہ معجزے دیتا ہے یا نشانیاں دیتا ہے، پھر وہ نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے، بندے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز۔ دوسری بات، میں تجھے سمجھتا ہوں کہ تو مغلوب ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے نا انا ربکم الاعلی، نہیں، تیری حکومت، تیری سلطنت، تیری بادشاہت نہیں رہے گی، تو ختم ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا۔ اور یہ اشارہ ہے مکے والوں کے لیے کہ تم بھی ایک دن کیا ہو جاؤ گے؟ مغلوب ہو جاؤ گے، تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے، غزوہ بدر کی صورت میں۔ آگے دیکھیں، فَأَرَادَ اس نے ارادہ کیا، فرعون نے ارادہ کیا، أَن يَسْتَفِزَّهُمْ کے نکال دینے، مِنَ الْأَرْضِ زمین سے، یعنی مصر سے ان کو کیا کر دو؟ نکال دو ان کو۔ فَأَغْرَقْنَاهُ ہم نے اسے غرق کر دیا، کس کو؟ فرعون کو، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا اور جو اس کے ساتھ تھے سب کے سب کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا من بعدہ اس کے بعد، لِبَنِي اسرائیل بنی اسرائیل کو، اسکنون تم رہو الارض زمین میں، اب تم کیا ہو؟ اس زمین کے وارث ہو۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، پھر باغوں کے، محلات کے، ان کی زمین کے ہم نے وارث کن کو بنا دیا؟ بنی اسرائیل کو۔ اور یہ اشارہ ہے کہ یہ مکے والے کیا ہو جائیں گے؟ مغلوب ہو جائیں گے، اور مسلمان پھر غالب ہو جائیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پس جب آئے گا آخرت کا وعدہ، جئنا ہم لے آئیں گے، بکم تم کو، لفیفہ جمع کر کے، یعنی تم بھی ہوں گے اے بنی اسرائیل اور تمہارے دشمن بھی ہوں گے دن قیامت کے، ہم سب کو کیا کریں گے؟ اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا، کس کو؟ قرآن مجید کو۔ قرآن مجید کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا۔ آگے جملہ دیکھنا، وَبِالْحَقِّ نزل اور سچائی کے ساتھ نازل ہوا۔ وَبِالْحَقِّ حق کے ساتھ، أَنزَلْنَاهُ ہم نے اسے نازل کیا، قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا۔ حق سے مراد کیا ہے؟ لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، چھٹا پارہ ہے، آیت نمبر 166 ہے۔ لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ، اللہ گواہ ہے جو اللہ نے نازل کیا آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ، اللہ نے یہ قرآن اپنے علم کی بدولت نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، اوامر و نواہی کے لیے، تمہیں کرنے کا حکم کیا ہے اور تم سے مطالبہ کیا ہے رکنے کا، یہ حق ہے۔ اللہ نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ حق سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ کوئی سکھانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو کہتے تھے انما یعلمہ بشر، کوئی انسان سکھاتا نہیں، اللہ نے نازل کیا ہے۔ آگے دیکھیں، وبالحق نزل اور سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ جس پر نازل کیا، جبرائیل امین لے کر آئے تو اس نے کوئی ملاوٹ، کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ نازل کرنے والا اللہ، لے کر آنے والا روح الامین، علی قلبک لتکون من المنذرین، آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ۔ تو جبرائیل امین نے باحق حفاظت پہنچایا ہے۔ وما ارسلناک اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام الا مبشرا مگر خوشخبری دینے والا۔ جو قرآن کو مان جائے ان کو خوشخبری دو، جو ایمان لے آئے خوشخبری دو، جو اللہ کی توحید کو مان جائے خوشخبری دو۔ آپ خوشخبری دینے والے ہیں اپنے ماننے والوں کو، ونذیرا اور ڈرانے والے ہیں کن سے؟ جو نہیں مانتے۔ وقرآن اور قرآن فرقناہ ہم نے جدا جدا کیا، لتقرأہ یعنی قرآن مجید کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور کتنے سال میں؟
23 سال کے عرصے میں حالات و واقعات کے مطابق تھوڑا تھوڑا لِتَقْرَأَهُ تاکہ تم اسے پڑھو عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، موقع محل کے مطابق قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا۔ پانی نہ ملے کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے نا تیمم کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ مٹی کے اندر الٹ پلٹ ہو گئے تھے، لیٹیں نہیں لگائی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اپنی فقہ، اپنی سمجھ۔ فقہ کیا ہے؟ سمجھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، میں نے یہ کیا، آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تیمم کا طریقہ پھر آپ نے بتایا، آیتیں اتری، اسی طریقے سے پردے کے احکامات اترے۔ تو قرآن مجید کیا تھوڑا تھوڑا حالات و واقعات کے مطابق کیا ہے؟ نازل ہوتا رہا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی چیز کی قباحت بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ دیکھو یہ شراب جو ہے نا، یہ جوا جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ پھر بعد میں حرمت ہو گئی، ذہن سازی پہ حرمت ہو گئی۔ تو حالات و واقعات کے مطابق لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائیں لوگوں کو، عَلَى مُقْسٍ ٹھہر ٹھہر کر، تھوڑا تھوڑا۔ وَنَزَّلْنَاهُ ہم نے اسے نازل کیا تنزیلا، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹھیک ہے جی۔ پھر دیکھیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دی۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ پس بنی اسرائیل سے پوچھ لو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا فرعون نے ان سے کہا، موسیٰ میں خیال کرتا ہوں تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا ان نشانی کو کسی نے نازل نہیں کیا۔ یہ جو نشانیاں ہیں یہ اللہ نے نازل کی ہیں، اس لیے یہ تمہارے لیے سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں، بصیرت کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا اے فرعون بے شک میں خیال کرتا ہوں تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ اس فرعون نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دو۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے، یعنی تم بھی ہوں گے تمہارے دشمن بھی ہوں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ اور ہم نے اس قرآن کو سچائی سے نازل کیا اور وہ سچائی سے نازل ہوا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور آپ کو ہم نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ اور قرآن کو تھوڑا تھوڑا ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔